جیسے کہ آج ہی کے دن آپ کے محلے میں اسلام کا نظام معاش اکنامک سسٹم آف اسلام کا پروگرام ہو رہا ہے، تو امراوتی کی سرزمین پر اسی طرح سے پروگرام ہو رہا ہے، رول آف ٹیچرز ان بلڈنگ سوسائٹی، اساتذہ کا کردار۔ مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں، میں استقبال کرتا ہوں مفتی عبدالناصر صاحب صدر مدرس دارالرضاء مصطفیٰ کا کہ وہ ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جتنا ہو سکے قریب قریب تشریف رکھیں۔ میں بتا رہا تھا کہ یہ تنظیم فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن دہلی کی سرزمین پر اس کی بنیاد پڑی ہے اور اس کے بہت سارے برانچز ہیں، جیسے کہ گلبرگہ شریف میں برانچ ہے، بنگلور میں برانچ ہے، بلاری میں برانچ ہے، ہبلی میں برانچ ہے، کانپور یوپی میں برانچ ہے، اور ہمارے احباب جو ہے جموں کشمیر سے لے کر کے گوا تک بھی موجود ہیں۔ اور ہم اسی طرح جو آج ضرورت عنوانات کی ہے، روایتی عناوین سے ہٹ کر، چونکہ روایتی عناوین پر بہت سی تقریریں، بہت سے پروگرامات ہوتے رہتے ہیں، بہت سی تنظیمیں، بہت سے احباب اس پر پروگرامات کرتے رہتے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم غیر روایتی عناوین پر، جن پر بات ہونی چاہیے لیکن بات ہوتی نہیں ہے، ایسا عناوین پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام ہوتے رہیں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہر مہینہ پروگرام کرواتے رہیں گے، اور ہو سکے تو سید قدرت چشتی صاحب کو 2-3 مہینے میں انشاءاللہ بلوائیں گے، جیسے پچھلے مہینے نومبر میں جو ہے رضا جامع مسجد میں اہل سنت اور تصوف اس عنوان پر خطاب ہوا تھا، بہت ہی شاندار خطاب ہوا تھا۔ اسی طرح ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر مہینہ اسی مسجد میں، اور ہو سکے تو شہر کی دوسری مسجدوں میں پروگرام ہوتے رہیں۔ اسی طرح ہمارے 2-3 اسکول چلتے ہیں بنڈاری اور ہبلی میں، اور ورچوئل کلاس، آن لائن کلاسز ہوتی ہیں ہسٹری کی، اور جو ہمارا ارادہ ہے کہ اسکول اور کالجز میں بھی جو ہے دین کی بات پہنچائی جائے۔ اسی طرح ہم لوگ جو ہے ایک انوکھا اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ۔ چونکہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں آپ لوگوں کا برباد نہیں کروں گا۔ اعلان کے مطابق 6:25 پر جلسے کو شروع کرنا ہے، تو میں 2-3 منٹ پہلے ہی ہمارے آج کے قاری صاحب محمد حذیفہ سے گزارش کرتا ہوں۔ ویسے تو میں نے امام صاحب کا نام لکھا تھا، لیکن امام صاحب کی فرمائش پر محمد حذیفہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی قرأت کلام پاک سے اس جلسے کو باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ محمد حذیفہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا سبحان اللہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ڈاکٹر اقبال، شاعر نشر ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی صحابہ کرام، تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام
یہ القاب صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے معزز تھے، عزت والے تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ مسلمان تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ سچے اور پکے مسلمان تھے، وہ قرآن و حدیث پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بالکل عمل کرتے تھے. اور ہم آج چونکہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، بدنام ہو رہے ہیں، ہمارے بارے میں لوگ بری باتیں کہتے ہیں اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، تو اس کا سب سے بڑی وجہ جو اقبال نے کہی کہ آج سے 100 سال پہلے، آج بھی وہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو گئے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہم برباد ہو گئے. تو گزارش ہے بلال ریسرچ فاؤنڈیشن اور ہماری طرف سے آپ کی بارگاہ میں کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیجیے، قرآن کو پڑھتے رہیے، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھتے رہیے، علماء کی بارگاہ میں جاتے رہیے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور قرآن پاک کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ وہ عظمت رفتہ قوم مسلم کی دوبارہ لوٹ کر آئے گی جب ہم بھی معزز ہوں گے مسلمان ہوں گے. میں اختصار کے ساتھ محمد حذیفہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اب جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے بلال ریسرچ فاؤنڈیشن کے ممبر محمد سہیل رضا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسم میں ہدیہ نام پیش فرمائیں. محمد سہیل رضا، ممبر بلال ریسرچ فاؤنڈیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، بارہا آپ کو اعتکاف کی نیت کی فضیلت بتائی جاتی ہے، لیکن حصول برکت کے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ فرمایا گیا جو بندہ مومن مسجد میں داخل ہونے کے بعد اعتکاف کی نیت کرتا ہے، اللہ اس کے ہر سانس کے وضو سے نیکی عطا فرماتا ہے. فرمایا گیا کہ اگر چاہے وہ بندہ قرآن کی تلاوت کرے یا نہ کرے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، درود پڑھے یا نہ پڑھے، ذکر و اذکار کرے یا نہ کرے، اگر گرچہ خاموشی میں ڈالے لیکن اللہ اسے ہر سانس کے وضو میں نیکی عطا فرمائے. تو کوشش کریں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان، کچھ لمحے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. نعت شریف کے چند اشعار اس امید کے ساتھ پڑھوں گا کہ آپ تمامی حضرات میرا ساتھ دیں گے. فرید الوداع صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. نبیوں میں غلاب ہیں، نبیوں میں غلاب ہیں، رشت مانتاب ہے، رب کا انتخاب ہے، رب کا انتخاب ہے، رات ہوئی انتخاب وصف لاجواب نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. نبیوں میں غلاب ہیں، رشت مانتاب ہے، رب کا انتخاب ہے، میرا
میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی لاجواب ہے 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 اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی محمد اللہم صل علی سیدنا محمد داماد جن کا شیر خدا پوت راب ہے داماد جن کا شیر خدا پوت راب ہے برکت کرم شفا کا خزینہ لعاب ہے برکت کرم شفا کا خزینہ لعاب ہے جن کے غلام شاہوں کی عظمت کو مات دے جن کے غلام شاہوں کی عظمت کو مات دے کیا شان ان کی جن کا پسینہ غلام ہے میرا نبی لاجواب 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 ہے اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا اللہم صل علی سیدنا محمد یاسین و طٰہٰ نام ہے جن کے قرآن میں یاسین و طٰہٰ نام ہے جن کے قرآن میں اشعار کیا سناؤں میں ان کے بیان میں اشعار کیا سناؤں میں ان کے بیان میں وہی ہے مزمل مدثر بھی وہی ہے وہی ہے مزمل مدثر بھی وہی ہے طاقت کہاں سے لاؤں میں اپنی زبان میں میرا نبی لاجواب ہے میرا نبی لاجواب ہے میرا نبی ہے میرا نبی لاجواب ہے میرا نبی لاجواب ہے اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی اللہم صل علی سیدنا محمد میرا نبی لاجواب ہے رضوان کیا بیان کرے ناز تمہاری رضوان کیا بیان کرے نعت تمہاری خود صاحب قرآن کرے مدح تمہاری خود صاحب قرآن کرے مدح تمہاری الحمد سے والناس تلک پڑھتے جائیے الحمد سے والناس تلک پڑھتے جائیے ہر نقطہ قرآن کہے نعت تمہاری میرا نبی لاجواب ہے میرا نبی لاجواب ہے میرا نبی آواز کرتے میرا نبی لاجواب ہے میرا نبی لاجواب ہے اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد اللہم صل علی سیدنا محمد میرا نبی لاجواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے جا کو نثار کرتے ہیں پہلے جا کو نثار کرتے ہیں پھر خزاں کو بہار کرتے ہیں نعت پڑھتے ہیں شاہ بطحہ کی کیا ہنسی کاروبار کرتے ہیں نعت پڑھتے ہیں شاہ بطحہ کی کیا ہنسی کاروبار کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ایسے ہی کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، محبوب ہم آپ کا چرچا، آپ کا ذکر ہمیشہ بلند کرتے ہی رہیں گے۔ تو اللہ پاک کے اس فرمان کے مطابق صبح قیامت تک بلکہ قیامت میں بھی یہی ہوگا۔ جیسے علامہ حسن رضا نے فرمایا تھا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رفتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، یہ ہمیں اپنے نوجوان بچوں اور چھوٹے بچوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بننی ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے متعلق اقبال نے پھر کہا تھا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ جہاں ہمیں قرآن کو پکڑنا ہے وہاں صاحب قرآن کو بھی پکڑنا ہے، جہاں ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے وہاں صاحب قرآن کی سنتوں پر بھی عمل ہونا ہے، تبھی جا کر ہم انشاءاللہ وہ عظمتیں واپس لوٹائی جائیں گی جو کبھی ہمارے آباء و اجداد کو دی گئی۔ اسی میں چونکہ آج کا عنوان اسلام کا معاشی نظام، اکنامک سسٹم آف اسلام ہے، یہ عنوان رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کوئی بھی قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کا ٹکڑا مجھے یاد آتا ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین کا کام بھی درہم و دینار سے کیا جائے گا، اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آج وہ زمانہ ہے جب دین کا کام بھی آپ کو درہم و دینار ہی سے کرنا ہے۔ آپ کو اگر کسی مدرسہ کو قائم کرنا ہے، کسی تنظیم کو چلانا ہے، کوئی جلسہ جلوس کرنا ہے تو پیسہ لگتا ہے، اور یاد رکھیں پیسے کے معاملے میں قوم مسلم بہت پیچھے ہے۔ یقیناً ہم لاکھوں کی شادیاں کرتے ہیں، یقیناً ہم کروڑوں کے گھر بناتے ہیں، یقیناً ابھی 2-3 دن کی بات پہلے کی ہے کہ ہمارے ہی شہر حیدرآباد میں، ہمارے پڑوسی شہر میں ایک مسلمان بندے نے دنیا ہندوستان کی سب سے مہنگی کار خریدی، 13 کروڑ کی کار۔ سوچیں مسلمانوں کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ، ایسا نہیں کہ مسلمان صرف غریب ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن اس پیسے کو مسلمان کیسے حاصل کر رہے ہیں ایک بات، اور کہاں خرچ کر رہے ہیں دوسری بات۔ یاد رکھیں اسلام یہ دین فطرت ہے، اور اسلام مکمل دین ہے۔ اسلام ہر چیز کا ہمیں سکھاتا ہے، اسلام ہمیں جہاں عبادت کا طریقہ سکھاتا ہے وہاں معاملات کا بھی طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں پیسہ کمانے اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی سکھاتا ہے، لیکن یہ بہت ہی حساس عنوان ہے، ہم لوگ اس پر چاہ کر کے بھی علم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بینکر یہ کوشش نہیں کرنا چاہتا کہ وہ دیکھے کہ بینک میں کون سا کاروبار صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ ایک کاروباری اس بارے میں نہیں سوچنا چاہتے کہ فرائض ظلم میں اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ اس کے بارے میں جانیں کہ اس کو کاروبار آپ کیسے کر رہے ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، آپ کا جو نفع نقصان ہے اس کے بارے میں سمجھنا، اس کے بارے میں جاننا، یہ آپ پر فرض ہے، یہ فرائض ظلم میں سے۔ لیکن مسلمانوں نے اپنی اس بہت بڑی ضرورت پر یہ محسوس نہیں کیا ہے کہ ہمیں پیسہ کہاں سے کمانا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے متعلق مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی کے متعلق مفتی صاحب سے ہم بہت سی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سنیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارے ذہنوں میں کچھ اگر سوال ہیں یقیناً ہوں گے، جیسے کہ کوئی سوال ہے کہ آپ کے ذہن میں کہ بینک میں پیسے رکھنا جائز ہے ناجائز ہے، بینک سے جو انٹرسٹ آتے ہیں وہ واقعی سود ہے یا نہیں ہے، انشورنس کرانا کیسا ہے، شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرنا کیسا ہے، BC ڈالنا کیسا ہے، رہن رکھنا کیسا ہے، یہ سارے مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، اور انشاءاللہ اسی کے متعلق اور اسلام کا مکمل نظام معاش، یعنی آپ کو پیسہ کہاں سے کمانا، کہاں خرچ کرنا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ مفتی صاحب سے بہت سی اچھی اور بہت سی انوکھی، بہت سی عمدہ اور بہت سی اہم باتیں ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے چونکہ اہل سنت کا رواج ہے کہ ہم اپنے اجلاس میں ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے مہمانوں کا ہمیشہ جو ہے کوئی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان کے بارگاہ میں ہم کوئی ہدیہ پیش کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی پھول پیش کرتے ہیں، کوئی شال پیش کرتے ہیں، کوئی کچھ پیش کرتے ہیں، تو کوئی کچھ پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ جو ہم کرتے ہیں نا، سید ابن قادری صاحب نے بھی حال ہی میں کہا تھا کہ 10,000 کا ہار یا 1,000 کا ہار یا 100 روپے کا ہار اگر آپ دے رہے ہیں تو 2 منٹ کی خوشی ہے بس۔ یقیناً اگر وہ آپ کی محبت ہے، آپ علماء کی بارگاہ میں
اپنے ائمہ کی بارگاہ میں، اپنے خطبہ کی بارگاہ میں آپ ہدیہ تشکر کے طور پر، ہدیہ محبت کے طور پر یقیناً پھول پیش کریں، شال پیش کریں، لیکن اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو فلاح کے ذریعے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کیا تھا، ہمارے پاس جو علماء ہیں سب کو اپنی کتابیں تحفے میں دی، اور انشاءاللہ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے یہ ایک اور بات کوشش کی ہے، کچھ کتابیں ہم لے کر کے آئے ہیں. ہم سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں ہمارے مسجد کے امام و خطیب حضرت ہاشم جنیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مفتی عبدالرازق صاحب کی بارگاہ میں ایک کتاب ہدیہ کے طور پر پیش کروں. میں گزارش کروں گا جو بھی جلسہ کروائیں، جہاں بھی جلسہ کروائیں، میں گزارش کرتا ہوں مفتی صاحب سے کہ وہ ہمارے امام صاحب کی بارگاہ میں کتاب پیش کریں. میں گزارش کرتا ہوں شعیب احسان سے کہ وہ ہمارے مودن صاحب سے اور کمیٹی ممبر حضرات سے اور ہمارے مبلغ دعوت اسلامی تشریف فرما انہیں بھی کتاب پیش کروں. یہ روایت ہمیں برقرار رکھنی ہے کہ ہم ہو سکے 2 4 5 10 کتابیں لے کر کے آئیں اور ہم علماء کی بارگاہ میں، اپنے بچوں کی بارگاہ میں، اپنے جوانوں کی بارگاہ میں یہ ہدیہ محبت اس طرح سے پیش فرمائے کہ لوگوں کو کام آئے. اور 2 کتابوں کا میں تذکرہ یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور جس کو آپ کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کا نظام معاش یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹاپک نہیں ہے، یہ بہت وسیع، بہت عریض، بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے. اور آپ کو ضرورت ہے کہ آپ جلسہ تو سنیں گے، ایک دن آپ جلسہ سن لیں گے، 1 گھنٹہ تقریر ہوگی، لیکن ساری باتیں وہ اس 1 گھنٹے میں نہیں آ سکتی. اتنا بڑا ٹاپک ہے. تو 2 کتابیں آپ کو میں پیش کر رہا ہوں. اسلام جدید بینکاری اور اسلام، موقع مسائل جدیدہ، حضرت مفتی نظام الدین اسماعیل نصفی صاحب کی کتاب ہے. اس میں بہت سے جدید مسائل بینکاری کے متعلق موجود ہیں، اور جو لوگ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں شیئر مارکیٹ وغیرہ میں، ان کے لیے کتاب ہے شیئر بازار. تو ایسی بہت سی کتابیں علماء اہل سنت نے بہت ہرخیزی سے، بہت جانبداری سے ایسی بہت سی کتابیں نئے مسائل پر جو ہے وہ لکھی ہیں. خصوصاً مفتی نظام الدین اسماعیل صاحب نے بہت محنت کر کے وہاں یہ کتابیں لکھی ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ ایسا اپنی قبیلتوں کو ڈھال لیں، ایسی کوشش کریں کہ ہم نئے مسائل میں اسلام کی رہنمائی کو حاصل کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہم اپنے علماء اہل سنت کا تعاون پیش کریں. چونکہ یہ جو مسائل، یہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے 20 سال 15 سال پرانی کتاب ہے، لیکن یہ کتاب صرف اور صرف قرآن و حدیث پڑھ کر نہیں لکھی گئی ہے. یہ کتاب شیئر مارکیٹ جو ہے، شیئر مارکیٹ کے ایکسپرٹس کو بٹھا کر کے لکھی گئی ہے. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان مفتی شہر مفتی عبدالرازق اسماعیل صاحب ہیں. ان کا ایک کالم آتا ہے انقلاب دکن میں، آپ کے مسائل، ہر جمعے کو چھپتا ہے، جس میں شہر کے جو احباب سوال کرتے ہیں، کوئی بھی سوال ہے، میراث کا سوال ہے، کوئی بھی طلاق کا سوال ہے، نکاح کا سوال ہے، قبلے کا سوال ہے، عمل کا سوال ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. اور کئی سالوں سے، مجھے یاد نہیں کتنے سالوں سے، ایک زمانے سے مفتی صاحب جو کہ ہمارے استاد ہیں، تو آپ یہ خدمت کرتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء، اپنے مفتیان اسلام کا تعاون کریں، اور مسائل جو ہیں وہ کوٹوں میں، کچوریوں میں لے کر کے نہ جائیں، بلکہ دارالقضا میں لے کر کے. یہ بھی اچھا عنوان ہے کہ اسلام کا جو ہے نظام عدل، یہ بھی اچھا عنوان ہے. اس پر بھی جلسہ ہو سکتا ہے، اس پر بھی باتیں ہو سکتی ہیں. ہمیں جو ہے روایتوں سے ہٹ کر اب ضرورتوں کی طرف آنا ہوگا. یہی فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت ہم آج آپ کی بات، آپ کے سامنے جو آئے ہیں. اور انشاءاللہ ایک عنوان جو ہم نے طے کیا تھا، اسلام کا نظام معاش، اکنامک سسٹم آف اسلام. اس پر میں بڑے معتمانہ طریقے سے گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرازق اسماعیل صاحب، صدر مختلف دارالوظائف مصطفیٰ، امام و خطیب مسجد بلند پرواز ملتماس کالون سے، کہ وہ ہم تمام سامعین کو اپنی باتوں سے منور ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد،
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے اپنے درود و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ حمد پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں بات ہے کہ الفلاح گلبرگہ فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ محفل رکھی گئی ہے اور انشاءاللہ ماہانہ طور پر مختلف مساجد میں منعقد ہوتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کو قبول عطا فرمائے اور ہم سب کو لمحہ بلمحہ سانسے برسانسے دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے محفل کا عنوان ہے اسلام کا معاشی نظام. یعنی انسان دنیا میں آیا ہے تو اپنی پرورش، اپنے بچوں کی پرورش، اپنی زندگی گزارنے کے جو طریقے، وہ کس حساب سے روزی حاصل کرے، کس حساب سے اپنے مستقبل کو طے کرے، اسلام نے اس حوالے سے مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. آج پورے روئے زمین پر دو طرح کے نظام معیشت ہے. ایک ہے اسلامی نظام معاش اور ایک ہے غیر اسلامی نظام معاش. انسان کی پوری کوشش ہے اس دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنا، مفلسی کا خاتمہ کرنا، پسماندگی کا خاتمہ کرنا اور نئے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان کے لیے آسانیاں انسان پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن پھر بھی انسان چاہتے ہوئے بھی دنیا سے بھوکمری، غربتی، مفلسی کو ختم نہیں کر پا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ دنیا والے جس زاویے سے، جس طریقے سے مفلسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس طریقہ سے قیامت تک ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر اس دنیا سے بھوکمری، مفلسی، بے روزگاری کو ختم کرنا ہے تو اسلام کا جو نظام معاش ہے اسے اپنانا پڑے گا. اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اکنامک کے لیے، جو سسٹم بتایا ہے اس سسٹم پر چلنا پڑے گا. تبھی جا کر دنیا سے بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے، تبھی انسان کا معاش ٹھیک ٹھاک ہو سکتا ہے. اگر انسان اسلام کے طور طریقے سے ہٹ کر کے غیر اسلامی طریقہ اختیار کرے پھر دنیا سے بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی ہے. چھوٹے سے چھوٹے تنظیم کے، چھوٹے سے چھوٹے کمپنیاں کے اس کی کچھ اصول ہوتے ہیں، سسٹم ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں. جس ضوابط، جس قوانین کی روشنی میں وہ کمپنیاں چلتی ہیں، فیکٹریاں چلتی ہیں. اسلام نے بھی نظام معاش کے لیے کچھ اصول اور ضوابط طے کیا ہے. ان ضوابط، اصول، قوانین، سسٹم کی روشنی میں
کی معاشی حالت کا صحیح حل ہے۔ سب سے پہلا قانون، سب سے پہلا اسلام، پہلا نظام اسلام یہ دیتا ہے کہ اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا مالک حقیقی پروردگار عالم ہے۔ ہم اور آپ صرف اس کے نائب ہیں، اس کے امین ہیں، اس کے مالک نہیں ہیں۔ ذرہ ذرہ کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ کہا گیا کہ زمین و آسمان میں جتنی ساری چیزیں ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی میراث ہے، زمین و آسمان کی وراثت ہے۔ ایسے ہی نہ جانے کتنی آیات ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ملکیت حقیقت تامہ کو بیان فرمایا ہے۔ ہم اور آپ اس کائنات کے کسی بھی چیز کے مالک حقیقی نہیں ہے۔ ہم اگر چاہیں گے کھیت کو جوت کر کے ہل چلا کر کے بیج بو دے اور پودا نکل آئے تو نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے۔ اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ تو جو کھیت جوت کر بیج ڈالتے ہو کیا تمہارا خیال ہے کہ اس میں بیج تم اگاتے ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ اگاتا ہے، ہم اگاتے ہیں، ہم اگاتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس بیج کو، اس پودے کو ریزہ ریزہ کر دیں اور پھر تم تعجب میں اختیار کرو، تعجب میں پڑ جاؤ۔ انسان ایک بیج سے ایک پودا بھی نہیں اگا سکتا ہے۔ اسی کے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جو تم پانی پیتے ہو، یہ جو تم پانی پیتے ہو اسے تم نے نکالا ہے، یہاں میں سے بادل سے اتارتے ہیں، یہاں میں سے بادل سے اتارتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا کر دیتے، ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا کر دیتے۔ تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ ممبئی کے قرب و اطراف میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ممبئی اپنے چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہاں پانی کی قلت ہے، پھر بھی پانی کی قلت ہے۔ چاروں طرف سے ممبئی گھرا ہوا، اسی طریقے سے بہت سارے گرے ہوئے ہوں گے، لیکن پانی کی قلت ہے، وہ پانی کو پی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پی سکتے؟ کھارا پانی پی نہیں سکتے، اسے منہ میں نہیں رہ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے جو پانی تم پیتے ہو اسے تم نے اتارا ہے، نہیں اسے تو ہم نے اتارا ہے۔ اگر ہم اسے کھارا پن کر دے تو پھر کیا پیو؟ تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ یہ جو تم آگ جلاتے ہو، یہ جو تم آگ جلاتے ہو، اس آگ کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے۔ اس آگ کو دیکھ کر وہ تم جہنم کی یاد اپنے ذہن میں لاؤ، تم جہنم کی یاد اپنے ذہن میں لاؤ، اس کی معرفت کو سمجھو، اس کے فائدے کو سمجھو اور اللہ کا ذکر کرو، اس میں نصیحت ہے تمہارے۔ اسی طرح سے اللہ نے اور دیگر آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کی ساری چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم اور آپ کی جو ملکیت میں ہے صرف اس کے نائب ہے، اس کے امین ہے، مالک نہیں۔ پہلا رسول اسلام یہ دیتا ہے معیشت کے حوالے سے۔ دوسرا رسول اسلام یہ دیتا ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا حق تمام انسان کو برابر ہے۔ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا حق تمام انسان کو برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج اور چاند سے امیر پیدا اٹھاتے غریب کو فائدہ نہیں مل رہا ہے۔
ایسا نہیں ہے اس روئے زمین پہ رہ کر کے امیر فائدہ اٹھا رہا ہو غریب فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، نہیں۔ اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں میں فائدہ اٹھانے کا برابر امیر کو بھی ہے غریب کو بھی ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جتنی ساری چیزیں ہیں اللہ نے تم سب کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، فقیر کے لیے، گورے کے لیے، کالے کے لیے، اللہ نے تم سب کے لیے تمام چیزیں پیدا کیا ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں، اس میں کوئی امتیاز نہیں۔ اسلام ہمیں دوسرا ذہن، دوسری سوچ، نظریہ، اصول، ضابطہ یہ دیتا ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس سے فائدہ اٹھانے میں تمام انسان برابر ہے۔ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معیشت کے حساب سے تیسرا اصول جو سب سے اہم ہے، اور اس اصول پر اس دنیا سے بے روزگاری ختم ہونے کا دار و مدار ہے۔ اگر اس اصول پر، اسلام کے اس اصول پر عمل کیا جائے یقیناً دنیا سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے معاملے میں جو حاجت مند ہے، ہمارے معاملے میں جو حاجت مند ہے، جو غریب ہے، جو فقراء ہے، ان کا ان معاملوں میں شرعی حق ہے۔ ہمارے معاملوں میں فقراء کا شرعی حق ہے۔ اللہ نے ہمیں مان دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان معاملوں سے ہمیں فائدہ اٹھائے، نہیں، انہی معاملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور لوگوں کا حق رکھا ہے، اور لوگوں کا حق رکھا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں حق ہے، کس کا؟ سائل کا، مانگنے والے کا، والمحروم، جو محروم ہے، جو تنگدستی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، جو مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو غربتی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے مالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حق رکھا ہے۔ آج ہم میں سے کتنی افراد ہیں جو ان غربا اور فقراء کے حق کو ادا کرتے ہو؟ کتنے افراد؟ اسلام کے اس اصول پر، نظام پر عمل کیا جائے اور امیر غریبوں کا ادا کرے، پھر کوئی بندہ بھوک نہیں مرے گا، کوئی بندہ پریشانی سے نہیں مرے گا۔ غیر اسلامی نظام معاش جو ہے، یہ اصول ان غیر اسلامی نظام معاش میں نہیں نکلا، وہ تو اور ایسے طریقہ، ایسا نظام لاگو کیا ہوا ہے کہ اگر اس نظام اس طریقہ پر چلا جائے تو غریب پریشان حال مزید غریب اور پریشان حال ہوتا جاتا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ آپ جائیے، لون لیجیے، قرض لیجیے، اگر آپ نے وقت پہ قرض ادا نہیں کیا آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے گا۔ ایک تو پہلے سے قرض آ ہے، ہو ایک تو پہلے سے پریشان حال ہو، مزید اگر قرض دے گا تو اس کی معاشی حالت اچھی کیسے ہوگی؟ دنیا سے بے روزگاری کیسے ختم ہوگی؟ کہ جو پہلے سے پریشان حال ہو ان پر مزید پریشانی کے اسباب ڈالے جائے، وہ تو اور مفلس ہو جائے گا، وہ تو اور بے روزگار ہو جائے گا۔ یہ سسٹم ہے غیر اسلامی نظام معاش کا، لیکن اسلام کے طریقہ نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے تم قرض دو، اس پر ایک پیسہ بھی سودی لینے جائز نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اسلام کا ایک اصول یہ ہے کہ ضرورت مندوں پر خرچ کرنا ہے، جمع کر کے اپنے پاس نہیں رکھنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جمع کر کے اپنے پاس رکھتے اور ان مالوں کا ادا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو لوگ مال کو، سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے،
فبشروا بعذاب الیم، تمہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا، دردناک عذاب. یعنی ہمارے معاملے میں جو فقراء کا حق ہے، جو غریبوں کا حق ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ دردناک عذاب کی بشارت سنا. اس کے آگے اللہ فرماتا ہے یہ جو ہم سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں نا، روپے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں نا، اسے بروز محشر جہنم کی آگ میں دبا کر کے، جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس بندے کے پیشانی کو، اس کے کروٹ بغل کو اور اس کی پوچھ کو ڈالا جائے گا. آپ اندازہ لگائیے کتنا بھیانک عذاب ہے. اگر آپ کو تجربہ ہو تو دنیا کے جو سکے ہیں نا، اسی پیسے کو دنیا کی آگ میں گرم کر کے ہلکا سا اپنے جسم پر لگائیے. دنیا کے پیسے کو دنیا کی آگ میں تھوڑا سا گرم کر کے اپنے پیسے اپنے جسم سے لگائیے تو معلوم پڑے گا کتنی تکلیف ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان روپے پیسے کو جہنم کی آگ میں دبا کر کے بندے کے پیشانی کو ڈالے، اس کے پہلو کو ڈالے، اس کے پوچھ کو ڈالے، پھر تکلیف ہوتی ہے. اگر ہم اپنے مال سے یاد ادا نہیں کرتے ہیں، اسلام نے یہ وعید سنائی ہے، اور اس طرح کی وعید یا فقراء غربا کی حد ادا کرنے کا جو مزاج جو نظام اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب میں، کسی اور شخص کے یہاں، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے اندر یہ بات نہیں ملتی ہے. دوسروں پر خرچ کرنے کا جذبہ جو بدعت پیدا کرتا ہے مذہب اسلام پیدا کرتا ہے. آج اگر امیر اپنے پیسے کو غربا پر خرچ کرے، صرف کرے، یقیناً دنیا سے بے روزگاری ختم ہوگی. حضور پاک کے حدیث پاک ہے کہ تم میں جو زائد مال ہے، اے ابن آدم، تم زائد مال کو خرچ کرو. اگر تم اسے خرچ نہیں کرو گے، تم اسے روکے رکھو گے، تمہارے یہ مال شر ثابت ہوگا، تمہارے یہ مال برا ثابت ہوگا. پھر آگے اللہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم خرچ کرو تو اپنے قریبی رشتہ دار سے خرچ کرو، اپنے قریبی رشتہ دار سے خرچ کرو. ایک جگہ اللہ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، احد پہاڑ، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں 3 دن سے پہلے ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتا. 3 دن سے پہلے سوائے اتنا روکنا اگر کسی کا قرض ہوتا تو قرض کی ادائیگی کے لیے اتنا روک کر کے باقی پورے غربا پر خرچ کر دیتا. یہ حضور پاک کی تعلیم، یہ حضور پاک کا نظام. آج لوگوں نے اپنی ضرورت کو ضرورت سمجھا اور دوسرے کی ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بنیادی نظام معاش ہے اسے وہ سب کو ملنا چاہیے. بنیادی نظام معاش سب کو ملنا چاہیے. بنیادی نظام معاش کیا ہے؟ خود حضور پاک نے اسے بات سنی. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ بنیادی زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہے رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے کپڑا، کھانے کے لیے روٹی. یہ ہر بندہ کی بنیادی نظام معاش ہے، ہر بندہ کی. اب جن کے پاس یہ بنیادی نظام معاش نہیں ہے تو اہل ثروت کی ذمہ داری ہے، اہل ثروت کی ذمہ داری ہے، مال رکھنے والے کی ذمہ داری ہے، یا اس ملک کے بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی نظام معاش اپنی ریاست کے ہر بندے ہر فرد کو اس کی سہولت دی جائے. یہ بنیادی نظام معاش ہر بندے کو دیا جائے، اہل ثروت کی اور وہاں کی حکومت کی. اگر یہ نظام معاش جو
بنیادی نظام معاش یہ اگر حق دیا جائے انشاءاللہ کوئی بندہ زیادہ پریشان نہیں. آج جو چوری ہے، زیادتی ہے، مال کا لوٹنا ہے، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ معاشرے میں جو لوگ ہیں ایک دوسرے کو حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں. امیر غریب کا ادا نہیں کر رہا، پریشان حال کا ادا نہیں کر رہا. تو جو پریشان حال لوگ ہیں وہ ناجائز طریقے سے مال کو حاصل کر رہے ہیں. اگر وہ ناجائز طریقے سے مال حاصل نہ کرتے، اپنی زمین کو مردہ نہ کرتے، صحیح راستے سے چلتے، تو آج ہم سڑکوں پر صبح سے لے کے شام تک بھوک سے مرنے والے کتنی کی لاشوں اپنے کندھے پہ اٹھاتے. لیکن چونکہ یہ ہم اس لیے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناجائز طریقے سے حاصل کر کے مال کو اپنا پیٹ پال رہا ہے، گویا کہ اپنے ضمیر کو ختم کر چکا ہے، اپنے ضمیر کو مار چکا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم میں سے ایک بندہ دوسرے بندے کی حق کو ادا نہیں کرتا ہے. ایک بندہ دوسرے بندے کے اوپر حق نہیں کر سکتا ہے. قرآن پاک کے اندر جو متقی اور نیک بندے کا ذکر جہاں جہاں کیا گیا ہے ان میں عمومی طور پر یہ بس بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے راستوں میں خرچ کرنا، اللہ کے راستوں میں خرچ کرنا. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی شروع میں دیکھ لیجیے، اللہ فرماتا ہے اس پر اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں خرچ کرتے ہیں. اس سورہ بقرہ کی شروع میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ نیک بندوں متقی بندوں کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. اللہ مجھ سے ارشاد فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر، تم نیکوکار نہیں بن سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اسی طرح سے جہاں جہاں نیک متقی بندے کا ذکر ہوا ہے وہاں پر عمومی طور پر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. گویا کہ اگر نیک اور محبوب بندہ بننا ہے تو جو مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اور اللہ کے راستے میں کہاں خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا. اب آپ بتائیں کہ ہم میں جتنے مالدار ہیں اگر ہر بندہ اپنے مال کا ادا کرے، غریبوں پر خرچ کرے، کون بھوکا مرے گا؟ کون پیاسا مرے گا؟ یقیناً مذہب اسلام نے اکنامک کے حوالے سے جو سسٹم دیا، بے روزگاری ختم ہونے کا جو طریقہ بتایا، وہ طریقہ کہیں نہیں ملتا ہے، وہ سسٹم وہ نظام کہیں اور نہیں دیکھا جاتا ہے. اور اس دنیا سے بے روزگاری ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا حل یہ ہے کہ جو مالدار ہے، جو اہل ثروت ہے، وہ غریبوں پر فقیروں پر خرچ کرے. لیکن آپ دیکھیں گے تو اس کا الٹا ہے کہ جو جتنے پیسے والا ہے وہ اتنا ہی لوٹ خسوٹ کرتا ہے. بالخصوص جو حکومت کے وزراء ہیں، جو حکومت کے منسٹر ہیں، ان کی پوری زندگی کرپشن سے بھری ہوئی ہے. وہ تو وزیر منسٹر اس لیے بنا لوگوں کی حاجت، لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن آپ اس کی زندگی کو دیکھیں گے، حکومت کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، ایک چھوٹے سے لے کر کے چھوٹے کاسٹ کرتا سے لے کر کے وزیر اعظم تک سب کرپشن سے بھرا ہوا. اب جس ریاست میں حکومت ایسی ہو، اس ریاست کی معیشت اکنامک کیسے سدھر سکتی ہے؟ اس میں سدھار کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں اوپر سے لے کے نیچے تک پورے کرپشن ہی ہو، پورے لوٹ ماری کرنے والے ہو، غریبوں کا کیا حال ہو؟ حضرت عمر نے بھی خلافت کے اوپر دھیان دیا، لیکن آپ ان کی
دور خلافت اور نظام معاش کو، اقتصادی حالت کو جب دیکھیں گے، عروج پر تھی نظام معیشت حضرت عمر کے زمانے میں، کیونکہ آپ نے حکمرانوں پر، وزیروں پر، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہنے پر ایسا حکم نافذ کیا تھا کہ ذرا سا بھی کوئی اس سے ہٹا فوراً آپ اسے برخاست کر دیتے. حضرت عمر نے حکم دیا تھا کوئی بھی حاکم، کوئی بھی حکمران اپنے واسطے اچھا کرنا بنائے، قیمتی لباس نہ پہنے، قیمتی سواری پر سوار نہ ہو، اور اپنے سے ملنے کے لیے غریبوں کو ٹائم نہ دے، غریبوں کو اپنے پاس آنے کے لیے پورا موقع دے. یہ اصول اور نظام رکھا تھا کس نے؟ حضرت عمر نے. اب کی حکومت، پوری دنیا کی حکومت کا دیکھیے، ان کے لباس کو دیکھیے. خود ہمارے ملک ہندوستانی وزیر اعظم کے حوالے سے ہے کہ ان کا سوٹ بوٹ 2 لاکھ تک تبدیل لگتا ہوتا ہے. ان کی گاڑی کو دیکھیے، کروڑوں کی گاڑی ہوتی ہے. ان کے رہن سہن، کھان پی کو دیکھیے. یہ اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے سرکاری کاج کرتا ہے سب کی زندگی کرپشن سے بڑی ہوئی ہے. حضرت عمر کو جب معلوم ہوا کہ ایک بندہ ہے جو اعلیٰ عہدے پر فائز ہے اور قیمتی لباس پہنتا ہے، درباری بھی رکھتا ہے، حضرت عمر نے فوراً اپنے قاصد کو بھیجا کہ وہ جس حالت میں ہو اسے اسی حالت میں پکڑ کے میرے پاس لاؤ. وہ بندہ کون تھا؟ ایاز بن غنم. ایاز بن غنم جو کسی عہدے پر فائز تھا. قاصد آیا، اعلیٰ قیمتی لباس پہنے ہوا تھا. قاصد نے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے. اس نے کہا کہ اپنا لباس کو اتار لو. قاصد نے کہا نہیں، امیر المومنین کا حکم ہے کہ جس حالت میں اسی حالت میں لے کر آؤ. اسی قیمتی لباس میں ملبوس ہو کر اسے پہن کر کے بندہ لایا گیا. اس کی بارگاہ میں حضرت عمر کی بارگاہ میں. جب حضرت عمر نے دیکھا فرمایا قمیص اتار. اس کی قیمتی قمیص اتاری ہے. پھر ایک ٹاٹ کا لباس، اونی لباس، موٹا لباس اور ریور کو ہانکنے کے لیے ڈنڈا اور جانوروں کا ایک ریور آپ نے اس بندے کو دیا اور کہا کہ تم بندوں کی صحیح دیکھ ریکھ نہیں کر سکتے، تم حاکم بننے کے لائق نہیں ہو. تم اس لائق ہو یہ ڈنڈا پکڑو اور یہ جانوروں کا ریور ہے، جاؤ جنگلوں میں، بیابانوں میں ان ریوروں کو چلاؤ. تمہارا یہ کام ہے، تم اسے چلائے. جہاں یہ نظام ہوگا، جہاں یہ سسٹم ہوگا کہ بڑے بڑے عہدے پر رہنے والے کو جب کسی کا خوف ہوگا، کسی کا ڈر ہوگا، تب وہ لوگوں کے کام ٹھیک ٹھاک کرتا. لیکن جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، جب چھوٹے کے معلوم ہے کہ بڑے خود یہ کام کرتے ہیں، وہ کیوں لوگوں کی خدمت کو انجام دے گا؟ وہ کیوں نہیں ناجائز طریقے سے پیسے کو حاصل کرے گا؟ اس لیے آج دنیا جس طریقے پر پہلے دنیا سے بے روزگاری ختم کرنا چاہتی ہے، اس طریقہ سے بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی. اسلام اس کے خلاف ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں پیسے ہو، مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھ میں پیسے ہو اور اس کے ہاتھ میں پیسے سمٹے ہوئے ہو. اسلام نہیں کہتا ہے. اگر چند لوگوں کے ہاتھ میں پیسے رہیں گے، بقیہ لوگ کیا کریں گے؟ بقیہ لوگ کیا کریں گے؟ بقیہ لوگ تو پریشان نہ ہوں گے. اسلام کہتا ہے کہ تم ان پیسوں کو زمین پر پھیلاؤ، لوگوں پر پھیلاؤ، ان پیسوں کو لوگوں پر خرچ کرو، ان پیسوں کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرو. اگر اللہ نے کسی بندے کو پیسے کے معاملے میں، مال کے معاملے میں اگر برتری دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ غریب سے بہتر ہے، وہ غریبوں کا مذاق اڑائے. اس کا مطلب یہ نہیں. اگر اللہ چاہتا تو اس امیر کو غریب اللہ طلب کرتا،
اب اسے امیر بنایا ہے تو کسی غریب کو مراد نہ ہو رہا ہے. اپنے پیسہ کا جو حق ہے اس غریب پر خرچ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے نعمت قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے. ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں بعض کو بعض پر معیشت کے اعتبار سے درجے کے اعتبار سے بلند کیا ہے. یہ بلندی سے نہیں کیا ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کہ ان میں کا بعض یعنی مالدار غریب کا مذاق ہو رہا ہے. ہم نے یہ درجہ یہ فضیلت اس واسطے نہیں دی ہے، ہم نے تو اس لیے دی ہے. امیری غریبی کا فرق اس لیے رکھا ہے. مشیت خدا بندی امیری غریب، بعض لوگ امیر بعض لوگ غریب، اس لیے ہے تاکہ امیر غریب کی مدد کرے، امیر غریب کا تعاون کرے. اور اس تعاون کی بنا پر، اس مدد کی بنا پر معاشرہ میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو، معاشرہ میں ایک دوسرے سے تعلق پیدا ہو، معاشرہ میں ایک دوسرے سے لگاؤ پیدا ہو. یہ تفریق اور یہ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے رکھا ہے. لیکن آج امیر کو اپنی امیری پر ناز ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس امیری کو، اس دولت کو اپنے ہنر پر حاصل کیا ہے، اپنی قابلیت پر حاصل کیا ہے، اپنے فن کی بنا پر، اپنے ہنر کی بنا پر حاصل کیا ہے. یاد رکھیے سوچ کوئی یہ چاہے کہ ہمیں یہ امیر دولت اپنی عقل کی بنا پر ہے، علم کی بنا پر، ہنر کی بنا پر ہے، تو یہ قارون والی سوچ ہے، قارون کی سوچ ہے. قارون نے بھی قرآن پاک کے اندر جب قارون سے کہا گیا کہ تم اپنے مال کی زکات ادا کرو، غریبوں فقیروں پر خرچ کرو، تو قارون نے کیا کہا میں اس مال کو غریب پر کیوں خرچ کروں؟ اپنے تو اس مال کو علم کے ذریعے حاصل کیا، ہم نے اس مال کو ہنر کے ذریعے حاصل کیا. اللہ کا فرمان جس کا مفہوم یہ ہے وہ بول دیا ہم نے اس سے بڑی بڑی طاقت و قوت والے کو، پیسے والے قوم کو اس کو نابود کر دیا، اسے ختم کر دیا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مفہوم میں ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ اگر ہم میں کا کوئی صاحب ثروت ہے، کوئی پیسے والا ہے، تو یہ اس کے علم کا دخل نہیں ہے، یہ اس کے ہنر کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. ورنہ آج تو کتنے علم والے، کتنے ہنر والے، کتنے پڑھے لکھے بے روزگار بیٹھے ہیں، اور کم پڑھے لکھے لوگ کیا ہے وزیر اعظم بنتے بیٹھے ہیں. آج اپنے آنکھوں سے دیکھتے بھی نہیں دیکھتے. کوئی بندہ اپنے علم اور ہنر کی بنا پر ایک ریزہ ایک ذرہ بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ جس بندے کو اللہ نے غریب بنایا ہے تو ہم اس پر کیوں خرچ کریں، اللہ ہی کر سکتا. کوئی یہ نہ کہے، یہ کہنا کفار کی سوچ ہے، کفار کا طریقہ. قرآن پاک کے اندر ہے جب کفاروں سے کہا گیا کہ تم غریبوں پر خرچ کرو، کفار نے مومنوں سے کہا تھا ہم اس پر کیوں خرچ کرنا، ہم اسے کیوں کھلائے، کھلانا ہوتا تو اللہ ہی نے کیوں کھلایا. اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی، یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے. اس لیے اہل معیشت، اہل ثروت، اہل دولت کبھی اپنی دولت پر ناز نہ کرے. اللہ نے انہیں جو دولت دی ہے، انہیں پیسے دیے ہیں، تو ان پیسوں کا حق ادا کرے. اور اسلام جو چاہتا ہے بھوکمری ختم ہونا، اسلام جو چاہتا ہے اچھی معیشت ہونا ہر بندے کے لیے، اسلام جو چاہتا ہے ہر بندے کے لیے نظامی معیشت حاصل ہو. اہل ثروت یہ بنیادی نظام معیشت اپنے سے غریب بندے کو، جو کمتر، جس کے پاس رہنے کے لیے، گھر نہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں، روپے پیسے نہیں کہ وہ اپنے ضرورات کو پوری کر سکے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، اہل ثروت ان بندوں کی بنیادی حقوق کو پورا کرے. اگر پورا نہیں کریں گے رب کیا حساب ہوگا. بہرحال اسلام نے جو مزاج دیا ہے نظام معیشت کا، وہ مزاج، وہ نظام کہیں اور نہیں ملتا. وہ مزاج، وہ نظام کہیں اور نہیں ملتا.
اسی طرح سے اسلام کا نظام یہ ہے جائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنا، حلال طریقے سے پیسہ حاصل کرنا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو شکر بیمار نہیں چھوڑتا، جس طرح چاہو تم پیسے حاصل کرو حلال طریقے سے۔ آپ غور کیجیے آج ہمارے کاروبار کا طریقہ کیسا ہے؟ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو جائز طریقے سے پیسے حاصل کرتے ہیں؟ اگر کوئی کاروبار کیا ہوا ہے تو کاروبار میں بھی گراہک کے سامنے جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹ تو بولتا ہے، اور گراہکوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا پڑے اختیار کرتا ہے۔ دن کی اجالے میں کپڑا خریدنا، کوئی سامان لگانا ہو، اتنی روشنیاں کر دی جاتی ہے کہ بندہ اپنے روشنیوں میں سامان لینے کی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جاتے ہوں گے نا، بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے کچھ روشنی میں دکھتا کچھ اور ہے۔ کہتے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کا بھی کپڑے کا کاروبار تھا، ایک دن آپ نے ظہر کے بعد یا عصر کے بعد ہی دکان کو بند کر دیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنا جلد اپنے کاروبار کو، اپنے دکان کو بند کیوں فرما دیا؟ امام اعظم نے جواب دیا کہ آج بادل چھایا ہوا ہے، روشنی کم ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی گراہک آئے، کوئی کسٹمر آئے اور کم روشنیوں میں کپڑا کوئی سامان خریدے اور وہ دھوکہ کھا جائے، میں نہیں چاہتا، اس لیے میری دکان کو جلد بند کر دیا، اس لیے میں نے اپنی دکان کو بند کر دیا۔ بتائیے دھوکہ دہی کاروبار میں آج کتنا ہے؟ جب تک کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا سامان نہیں بکے گا، جب تک ہم دھوکہ نہیں دیں گے ہمارا سامان نہیں بکے گا۔ یاد رکھیے جو جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے ہیں، جو جھوٹی قسم کھا کر کے کاروبار کرنے والے ہیں، رسول پاک کا فرمان ہے 3 طرح کے بندے ایسے ہیں کہ پروش محشر اللہ تعالیٰ ان بندوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر کاروبار کرتا ہے، جو جھوٹی قسم کھا کر کاروبار کرتا ہے۔ اور پھر رسول پاک نے اس بندے کے حوالے سے فرمایا کہ جو بندہ کاروبار میں سچ بات کرتا ہے، گراہک کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، گراہکوں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں کہ جو سچا کاروباری ہے، سچا تاجر ہے، بروز محشر اس سچے تاجر کا جو عرش ہوگا انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ یہ فضیلت صحیح کاروبار کرنے کی اسلام سکھاتا ہے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ کسی اور مذہب میں، کسی اور ماننے والے کی کتابوں میں بات نہیں ملتی ہے، صرف اسلام سکھاتا ہے۔ اگر اس طریقے سے کاروبار کیا جائے، اس طریقے سے خرید و فروخت کیا جائے، ہم سامنے والوں کو دھوکہ نہ دیں، معیشت میں سدھار ہوگا۔ 10 روپے کی چیز کو آج کاروباری لوگ 100 روپے میں بیچ دیتے ہیں، 10 گنا نفع لیتے ہیں۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام اس کا درس نہیں دیتا ہے، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الناس لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں تم اپنے مال کو باطل کے ساتھ ملا کر کے، حرام کے ساتھ ملا کر کے اپنے مال مت کھاؤ، ناجائز طریقے سے مال مت کھاؤ، رشوت خوری سے بچو۔ رشوت خوری اسلام میں سخت منع، لیکن آپ کہیں بھی کوئی کام، بالخصوص سرکاری کام کے لیے جائیں گے، جب تک کہ رشوت نہیں دیں گے کام نہیں ہوتا۔ ایک اگر آدھار کارڈ ہی بنانا ہے، ووٹر آئی ڈی بنانا ہے، حکومت کی طرف سے 50 روپے لینا، آپ سے 200 روپے لے گا، 200 روپے آپ سے لے گا، نہیں لیں گے آپ بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے، پریشانی آپ کو ہوتی رہے گی۔ رشوت لی جاتی ہے، کہ اللہ کے رسول پاک کا فرمان ہے الراشی والمرتشی کرام فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنم میں۔ ہم بسا اوقات ایسی جگہ رشوت دیتے ہیں کہ جہاں رشوت نہ دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف رشوت دینے والا ہی گنہگار ہے، بلکہ رشوت دینے والا بھی گنہگار ہے۔ وہاں پر رشوت دینے والا گنہگار ہے کہ جہاں اسے اپنے حق کے حصول کے لیے بغیر رشوت دیے ہوئے حق حاصل ہو جائے، پھر بھی سامنے والے کو رشوت دے رہا ہے، گنہگار ہوگا۔
اور جہاں پر اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے بغیر رشوت دیے ہوئے حق نہیں ملے گا۔ اب اگر یہاں پر ہم رشوت دیتے ہیں پھر گنہگار نہیں ہوتے ہیں، لیکن ملاوٹ رشوت دینا، دوسرے کے حق کو اپنے حق میں کرنے کی رشوت دینا، بہت بڑا جرم ہے یہ۔ حضور فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، ایک جگہ اور ارشاد ہے لعن اللہ علی المرتشی الراشی والمرتشی، کہ اللہ کی لعنت ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت دینے والے پر، اللہ کی لعنت۔ آج پوری دنیا رشوت خوری میں مبتلا ہے، آج پوری کی پوری حکومت رشوت خوری میں مبتلا ہے، اور پھر یہ حکومت چاہتی ہے اپنے ملک سے بھکمری ختم کر دے، اپنے ملک سے غربتی ختم کر دے، ہمارے ملک کا نظام معاش ٹھیک ہو جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کسان کھیت میں بوئے گندم گیہوں اور امید کیا لگائے؟ جواب پیدا ہونے کی امید لگائے۔ کیا گندم بونے سے جواب پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رشوت خوری سے کیا اس ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ناجائز طریقے سے مال کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے سود، بڑا عام ہے، بہت عام ہے سود خوری، اور ایک مسلمان ایسی جگہوں پر سود لیتا ہے جہاں اس کا تصور نہیں کہ سود ہے، تو سمجھتا ہے جائز۔ اب جیسے کہ آپ کو شروع میں کہا گیا کہ اس اسلامی نظام معاش کے حوالے سے بہت لمبی گفتگو، ایک درجن میں تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی چھوٹے رہن دین کو آپ دیکھیں گے تو سینکڑوں ایسی شکلیں ملتی ہیں جو ہمارے معاشرہ میں ہے اور ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ آپ گھروں کو رہن پر دینے کا اور اس گھر میں رہنے کا، گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی 2 لاکھ روپے گھر والے کو دیتا ہے اور یا تو پیسہ دینے والا خود اس گھر میں رہتا ہے یا پھر اس گھر کو کرایہ پہ لگا کر کے کرایہ کھاتا ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ بالکل گناہگار شہر میں عام، لیکن یہ سود تو ہے نا، سود ہے یہ۔ اس کو کہنے سے کل قرض جرا منفعت فهو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کی طرف پیچھے لے جائے، جس قرض سے نفع حاصل ہے وہ سود ہے۔ آپ نے سامنے والے گھر والے کو 2 لاکھ روپے دیا، یہ قرضی ہے، کیونکہ سامنے والے جو بندہ ہے وہ آپ کو لوٹائے گا وہ، اور پھر اس کے بدلے کیا کرتے ہیں؟ یا تو گھر میں رہتے ہیں یا اس گھر کو کرایہ کو دے کر کرایہ کھاتے ہیں۔ سود ہے، سود کا کتنا گناہ ہے؟ حضور پاک کی حدیث پاک ہے سود کے 70 گناہ ہیں، اور 70 گناہ میں سے سب سے کمتر جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ آپ اندازہ لگائیں، گناہ زنا یہ خود بہت بڑا گناہ، اور پھر ماں کے ساتھ زنا کرنا معاذاللہ یہ اس سے بھی بڑا گناہ۔ آپ اندازہ لگائیے، جب سود کے 70 گناہوں میں سے اگلا گناہ کمتر گناہ یہ بتایا گیا ہے، تو پھر جو بقیہ 69 گناہ ہیں وہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ آج پوری دنیا اس سود خوری میں، قرض داروں سے زائد وصولنے میں آج پوری دنیا مبتلا ہے، اور اس سسٹم کے ذریعے سے، اس نظام کے ذریعے سے نظام معاش ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا نظام معاش کو سدھارنا چاہتی ہے تو اسلام نے جو قانون جو نظام کے ضابطے بتائے ہیں، جب تک اس نظام کو فالو نہیں کرے گی دنیا سے بھوکمری، غربتی اور مفلسی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وقت ہو چکا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی نظام پر عمل کرنے حضور پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جاتا ہے 5-10 منٹ گنجائش ہے، یعنی سود خوری سے نظامی معاش سدھر نہیں سکتا ہے۔ پھر آگے بڑھیے، ہمیں سے بہت سارے لوگ حلال طریقے سے پیسہ حاصل کرتا لیکن خرچ نہ کرتا ہے، فضول خرچی، ناجائز باتوں میں
یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے حاصل کرے، کیسے حاصل کرے اور کن پر خرچ کرے، پھر کس مقدار میں خرچ کرے، کس مقدار میں خرچ کرے۔ فضول خرچی سے اسلام نے سخت منع کیا ہے۔ آپ نے حلال طریقے سے مال حاصل کیا، جیسے کہ آپ کو بتایا شادی میں ایک صاحب نے 12 کروڑ کی گاڑی دی، کیا مقصد ہے؟ آپ کو لڑکا بھی دیکھیے شادی میں کے طور پر کتنے طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جو حلال طرح سے مال حاصل کیا ہوتا ہے نا وہ فضول خرچی میں ختم ہو پائے گی، خرچ ہو پائے گی، کیونکہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہوا مال بندہ بڑی محنت سے حاصل کیا رہتا ہے، اسے خرچ کرنے میں افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر حرام طریقے سے حاصل ہو خرچ کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے، خرچ کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے، کتنا بھی خرچ ہو جائے، کیوں؟ اس کی محنت ہی نہیں لگی، محنت لگے تب آ نہیں لگی۔ تو اکثر بہتر جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں صحیح طریقے سے مال حاصل نہیں کرتے، فضول خرچی کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے جس نے حلال طریقے سے مال حاصل کیا ہے تو فضول خرچی سے بچے۔ اللہ کا فرمان ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ دوسری ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بولا تبذر تبذیرا، کہ فضول خرچی مت کرو، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں کانو اخوان الشیاطین، یہ شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ اس لیے اکانومی کو سدھارنے کے لیے، معیشت کو سدھارنے کے لیے ہر بندے کی ذمہ داری ہے فضول خرچی سے بچے۔ جو بندہ فضول خرچی سے بچے گا وہ کبھی غربتی کا شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی مفلسی کا شکار نہیں ہوگا۔ رسول کے حدیث پاک ہے، اسی میں اللہ کے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کی دانائی، مرد کی سمجھداری میں سے ایک سمجھداری یہ ہے کہ بندہ خرچ کرنے میں درمیانہ روی اختیار کرے، گویا کہ اپنے مال کو درمیانہ طور پر خرچ کرنا، فضول خرچی سے بچنا، یہ عقل مند ہونے کی علامت ہے، یہ صاحب عقل ہونے کی علامت ہے۔ جو بندہ فضول خرچی کرتا اس نے پاک کی حدیث پاک کی روشنی میں وہ خدمت نہیں کی، وہ خدمت نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے اس نظام کو بھی مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معیشت کو مضبوط کرنا ہے، فضول خرچی سے بچنا ہوگا، فضول خرچی سے بچنا ہوگا۔ اور پھر جو کام کرنے والے جس شعبہ میں، جس ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کرتے ہوں، آخر بات میں گفتگو ختم کر دیں گے کہ اس شعبہ میں کام کرنے والا پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کرے۔ آج کام کرنے والا اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری اللہ کو بڑا پسند ہے، محنت کرنا اپنے ہاتھ سے۔ حضور کی حدیث ہے القاسم حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ لیکن اگر اس میں کوتاہی کریں گے، اس میں کوتاہی کریں گے پھر گویا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں۔ آج بہت سارے مزدور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹائم پاس کرتے ہیں، کبھی کھانے میں، کبھی آرام کے بہانے۔ مزدور کی طرف سے بھی کمی ہے اور کام کرانے والے کی طرف سے بھی کمی ہے۔ کام کرانے والا کام کرا لیتا ہے اور مزدوری دینے کے لیے مزدور کو دباتا ہے۔ تو مزدور کی حدیث ہے کہ تم مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، اس کی مزدوری دینے میں ٹائم اور وقت مت لگاؤ۔ حضور پاک کی تعلیم میں کام کرنے والے کے لیے وہی کام کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہ کرے۔ ایک مسئلہ سمجھ کر لیجیے کہ جو بندہ جہاں کام کرتا ہے ان کام کے اندر ضروریات زندگی، کھانے پینے کی وقت دے سکتا ہے اور فرض اور واجبات اور سنتی نماز پڑھنے کے واسطے اتنا ٹائم دے سکتا ہے۔ اگر وہ اسی وقت میں یہ چاہے کہ نفل نماز ہم پڑھے، وہ مزدور یہ چاہے کہ فرض سنت مؤکدہ اور واجب کے علاوہ نفل نماز پڑھے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب غور کیجیے، جب نماز جیسی
ڈیوٹی کا ٹائم ہے، جو ڈیوٹی کا وقت ہے، ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو بغیر ٹائم پاس کرنے کے لیے، وقت نکالنے کے لیے، وقت کو گزارنا اور اس طرح سے مزدوری کرنا، ایسے حاصل کی ہوئی مزدوری میں برکت کہاں سے دے؟ جو اپنے ذمہ داریوں، جسے اپنے ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو، ذمہ داریوں سے ہٹے بھاگے، تو ظاہر سی بات ہے برکت تو نہیں رہتی اور پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، پیسہ کما کر کے پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں نظام معیشت کے حوالے سے، اور وقتاً اس پر محفل جلسے جلوس کرانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، آنکھ بند کر کے کر رہے ہیں، جائز سے کچھ مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نجائز طریقے سے، نجائز ذریعے سے محفوظ رکھے اور ہم تمام کو رزق حلال عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ سوال جواب کا سیشن تھا لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی کوشش کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کو ہم تکلیف دیں گے سوال جواب کے لیے، صرف سوال جواب کی محفل ہوگی اور آپ کے سوالات کیے جائیں گے۔ دو شان سلام کے پیش مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، غریبوں کے آقا بے حد درود، اب فقیروں کی سرحد پیدا کو سلام، مصطفیٰ جانے